میرے عزیزو، جب بھی شب برات آتی ہے نا تو آپ نے دیکھا ہوگا نئی سے نئی چیزیں اور نئے سے نئے بیانات، نئی سے نئی ویڈیو کلپ نکل کر کے سامنے آتی ہے، اور ہر شخص اپنے اپنے طریقے سے کچھ نہ کچھ بتا رہا ہوتا ہے۔ ہر کوئی نئے سے نیا فارمولا لے کر کے آ رہا ہوتا ہے کہ آپ شب برات میں یہ کام کریں گے تو آپ کو یہ مل جائے گا، آپ شب برات میں یہ کام کریں گے تو اتنی لمبی عمر ہو جائے گی، آپ شب برات میں اس طریقے سے اس کام کو کریں گے تو آپ کے ساتھ میں یہ معاملہ ہو جائے گا۔ یعنی اتنی چیزیں ہیں کہ بے حساب چیزیں ہیں۔ اب جو سمجھدار لوگ ہوا کرتے ہیں نا، وہ ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں، یہ جو لوگ ہیں یہ فرضی لوگ ہیں، یہ صرف چند ویوز حاصل کرنے کی خاطر اور تھوڑا سا نام کمانے کی خاطر کچھ بھی ڈال رہے ہیں، جو ان کے منہ میں آ رہا ہے بغیر تحقیق کے، بغیر ریسرچ کے، بغیر پتے کے، جو منہ میں آ رہا ہے وہ ڈال رہے ہیں۔ نئے سے نئے وظیفے نکل کر کے آتے ہیں۔ اور یہ صرف شب برات کی بات نہیں ہے، جب بھی کوئی ایسا خاص موقع آتا ہے، چاہے وہ شب برات کا معاملہ ہو، رمضان کا معاملہ ہو، شب قدر کا معاملہ ہو، یا اور بھی جو خاص مواقع آتے ہیں، محرم الحرام کے جو 10 ایام ہوتے ہیں، وہ ان کے حوالے سے بھی میرے عزیز بہت ساری چیزیں نکل کر کے سامنے آتی ہیں۔ لیکن آپ کو ہر بات پر یقین کرنا نہیں چاہیے۔ اب بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ شب برات کے حوالے سے ایک غسل بتایا گیا ہے، یعنی یہاں تک لکھ دیا گیا کہ شب برات میں غسل کرنا بالکل ضروری ہے۔ یہ ایک الگ سے غسل بنا دیا گیا ہے شب برات کا۔ یاد رکھیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ پاک ہے نا میرے عزیزو، آپ کو غسل کی حاجت نہیں ہے تو غسل نہیں بھی کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے غسل نہیں کیا تو آپ نے بہت بڑا جرم کر دیا، آپ بہت بڑے گناہ گار ہو گئے، آپ نے بہت بڑی خطا کر دی، غلطی کر دی۔ یعنی وہ جو لوگ بتانے والے ہیں وہ اس انداز میں، اس طریقے سے بتا رہے ہیں، اپنے کام کو اس طریقے سے پیش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان کا بتایا ہوا کام نہیں کیا تو سمجھ لو آپ نے بہت بڑا جرم کر لیا، پھر آپ سیدھے جہنم میں ہی جاؤ گے۔ یعنی اس طریقے سے وہ لوگ بتاتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے، خدا کے لیے ذرا مہربانی کریں، غلط انفارمیشن، غلط خبریں نہ پہنچائیں۔ تو غسل فرض و واجب نہیں ہے کہ شب برات کا کوئی الگ سے غسل ہے۔ آپ پر غسل فرض ہے تو آپ غسل کریں اس وقت میں، اگر نہیں ہے نہیں کریں گے کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگر میرے عزیزوں کر لیتے ہیں آپ غسل تو پھر یہ مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ غسل کی حاجت نہیں ہے لیکن آپ نے اس رات میں غسل کر لیا تو ایک اچھا عمل ہے، کوئی دقت نہیں ہے یہاں پر۔ اب یہاں ایک بات اور جو سب سے زیادہ ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے، جس بات کو لے کر کے لوگ سب سے زیادہ پریشان رہتے ہیں اور اس کے حوالے سے بہت زیادہ اختلافات بھی موجود ہیں، وہ ہے کہ شب برات جب بھی آتی ہے تو ایک چیز بہت زیادہ معاشرے میں عام ہوتی ہے کہ شب برات میں آپ بیری کے پتوں سے نہائیں گے۔ یعنی بیری کے پتوں کو گرم پانی میں ڈالنے کے بعد میں اور اس پانی سے پھر آپ نہائیں گے تو آپ پورا سال جادو ٹونا سحر یہ ساری چیزوں سے، بد نظری سے محفوظ رہیں گے۔ اب یہاں اختلافات ہیں بہت سارے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو بنا لیا گیا ہے، اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیری کے پتوں سے نہانا، یہ چیز کرنا وہ کرنا، کہ بیری کے پتوں سے نہانا ہی پڑے گا آپ کو تبھی بات بنے گی۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے نہا نہیں پاتے ہیں بیری کے پتوں سے شب برات کے موقع پر، اب وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں، پھر بولے یار ہم نے یہ کیا کر دیا، ہم تو نہائے نہیں، اب تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ میں۔ تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، بات سچ ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ بیری کے پتوں سے نہانا فرض ہے، نہ بیری کے پتوں سے نہانا واجب ہے، نہ بیری کے پتوں سے نہانا ضروری ہے۔ ایسا کوئی نہیں ہے کہ آپ بیری کے پتوں سے نہیں نہائیں گے تو آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، یا آپ کے ساتھ میں بہت برا ہو جائے گا، یا آپ نے بہت برا کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا میرے عزیزوں، کبھی نہ آپ ان کو ڈیپلی سوچا کریں۔ ہم ہر اس بات پر عمل کر رہے ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر ہے، کچھ چیزیں وہ بھی ہیں کہ جو اولیاء اللہ ہیں، جو بزرگان دین ہے، جو قرآن اور حدیث کی سمجھ رکھنے والے ہیں، وہ پڑھتے رہے، تجربے کرتے رہے، تو انہوں نے اپنے تجربات کو، کہ جو ناجائز نہیں ہے، جو حرام کام نہیں ہے، اپنے تجربات کو انہوں نے لوگوں کے درمیان پیش کیا تو لوگوں نے اس کو آگے بڑھا دیا کہ بھئی یہ تجربہ ہے کہ بیری کے پتوں سے آپ نہائیں گے۔ اور میرے عزیزوں، بیری کے پتوں سے نہانے کا جو رواج ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے سے بھی ہے۔ یعنی بیری کے پتوں سے لوگ اس لیے نہایا کرتے تھے جادو ٹونے سے محفوظ رہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے کہ بیری کے پتے اس نے گرم پانی میں ڈالے، پانی گرم کیا اور اس سے نہا لیا، تو اس نے کوئی گناہ نہیں کر لیا، کوئی خطا نہیں کر لی،
कोई जुर्म नहीं कर लिया। ये बात भी याद रखें कि कोई फर्ज वाजिब भी नहीं है। अगर कोई नहा लिया है उससे, और नहा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। रिवायात के अंदर ये मिलता है कि बेरी के पत्ते जादू टोने से महफूज रखने के लिए हैं। ऐसा लोग अमल करते आए हैं पुराने जमाने से, तो ना तो इसको फर्ज वाजिब समझा जाए, और अगर कोई इस अमल को कर रहा है तो ना उसको काफिर और मुशरिक कहा जाए। दोनों तरह की बातें मेरे अजीजों। यानी हमारा जो माइंड सेट है ना, हमारा जो जहन है, और बेरी के पेड़ के हवाले से तो मेरे अजीजों रिवायत भी मिलती है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जन्नत में भी ये पेड़ होगा। तो सवाल किया किसी ने, या रसूलल्लाह जन्नत में तो कोई तकलीफ देने वाली चीज नहीं होगी, इसके अंदर तो कांटे हुआ करते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेरी का पेड़ तो होगा लेकिन कांटे नहीं होंगे उसमें। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं मेरे अजीजों कि जो ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना वो कोई जरूरी है, लेकिन वो एक जायज अमल है। ठीक है, पता चल रहा है कि अगर वो अमल कोई करता भी है तो कोई ऐसा नहीं है कि काफिर और मुशरिक हो जाएगा, या कोई उसने हराम काम कर लिया है। अगर कोई कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसको फायदा जरूर मिलेगा। अब आप देखें डॉक्टर्स जो होते हैं, डॉक्टर वो कुछ चीजें तजुर्बे की बुनियाद पर करते हैं कि हाँ, यानी एक मेडिसिन को दूसरी मेडिसिन के साथ में मिलाकर के अगर खाया जाएगा तो उससे यह फायदा होगा, जल्दी फायदा हो जाएगा। चाहे वो आप आयुर्वेदिक में ले लें, हमदर्द में ले लें, या किसी भी उसमें ले लें कि एक माजून को दूसरे माजून के साथ में मिलाकर के खाएंगे तो इसके ज्यादा बेनिफिट होंगे, ज्यादा फायदे होंगे। वो 100% श्योर नहीं है कि हो ही जाएंगे फायदे, लेकिन फायदा हो सकता है। तो ऐसे ये मामला है कि इसका ये पुरानी रिवायात है कि बेरी के पत्तों से नहाते आए हैं और लोगों ने ये जाना है कि हाँ ठीक है, इससे जादू टोना से बच जाता है इंसान। तो अगर कोई इस अमल को कर रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको फर्ज समझ लेना ये भी गलती है, इसको जरूरी समझ लेना ये भी गलत है, और अगर कोई ना करे इस काम को तो उसको बिल्कुल बेकार समझ लेना ये भी गलत है। तो याद रखें मेरे अजीजों, रस्म रिवाज पर और दूसरी जो बातें हुआ करती हैं कि जो बिल्कुल हमने जानबूझकर ऐड कर रखी है, उन पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उनके बारे में गौर व फिक्र करने की जरूरत नहीं है मेरे अजीजों। ये सवालात बहुत सारे आए हमारे पास में, तो मैंने बेहतर समझा कि आप तक ये पैगाम पहुंचा दूं। हम जो लोग हैं ना, हमारा जो मुआशरा है उसका माइंड सेट ऐसा हो चुका है कि जो फराइज और वाजिबात हैं, जो उलमा फरमाते हैं, जो कुरान और हदीस की बातें, उन पर हम कम अमल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हाँ रसूमात हैं, जो कुछ रस्में ऐसी हैं जो ठीक है, कोई उसमें ना गुनाह है ना कोई ज्यादा सवाब है, अगर कोई कर रहा है तो ठीक है, लेकिन कुछ रस्में ऐसी हैं कि जो बिल्कुल फजूल हमने ऐड कर ली है, अपनी जानों पर जुल्म कर लिया है हमने, तो ये मना किया है शरीयत ने ऐसा करने से भी। तो इस चीज से परहेज करें।